چینل کو گائز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب دارین حاصل کریں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکا دیا، اس درخت کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل بھی کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے ہمیں بنی آدم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھلایا۔ بخاری کی 3637 حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے حکم سے کیے۔ یہ ایک اس وقت کا بڑا معجزہ تھا۔ ایک فرض کے بارے میں حج کی فریضت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ مسلم کی 3297 حدیث۔ ایک سنت کے بارے میں میزبان کو دعا دینا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ کے والد حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترجمہ: اے اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت رکھنا۔ ماہ محرم میں روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد ہے۔ مسلم کی 2755 حدیث۔ ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور یہ لوگ ان قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا بوال تمہیں پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری ہی طرف واپس آنا ہے اور ہم ہی ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 23۔ آخرت کے بارے میں مومنوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت کی برابر ہوگا۔ خلاصہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کی برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر سے عصر کے وقت کے درمیان کا وقت برابر محسوس کرے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کی نظر لگ گئی ہو اس سے وضو کروایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کے پانی سے غسل کروایا جائے۔ ابو داؤد کی 3800۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین جو ہم نے سنا اس کو آگے بھیج کر ثواب دارین حاصل کرنے کی توفیق